مخالف جنس کی مشابہت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت کی ہے، یعنی اللہ نے جو جس کو بنایا ہے اس کو ویسا ہی نظر آنا چاہیے، اسے اپنی شکل و صورت یا اپنا لباس یا اپنا آپ دوسرے جینڈر میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنی حقیقت پر ہو تو وہ اوریجنل ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی حقیقت بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو فیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری کی ہے، اس سے ملتی جلتی حدیث سنن ابی داؤد کی بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہیجڑا لایا گیا، ٹرانسجینڈر، جس نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اسے کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، یعنی ویسے وہ مرد تھا لیکن وہ عورت بننے کی کوشش کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے مقام نقی کی طرف نکال دیا گیا، یعنی مدینہ سے اس کو نقی بھیج دیا گیا۔ اس پر صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو اپنی شکل و صورت مخالف جنس کی طرح کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر، یعنی وہ مرد جو عورت بنے، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی چال ڈھال اختیار کرتی ہیں، اور آپ نے فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ دنیا میں جب لعنت بھیجی گئی تو آخرت کی سزا بھی بتائی گئی، جو سنن النسائی کی حدیث واضح کرتی ہے۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوس مرد۔ دیوس مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں کوئی غیرت نہیں رکھتا۔ ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں، اور نمبر 3 ہمیشہ شراب پینے والا۔ اس کی تفسیر امام طبری نے کی ہے۔ امام طبری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کے لیے لباس اور زینت میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت جائز نہیں کہ دور سے آپ پہچان ہی نہ سکیں کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ اسی طرح گفتگو کرنے اور چلنے پھرنے میں بھی مردوں کی چال جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، مردوں کا لباس بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک مسلمان عورت کو عورتوں والا ہی لباس خریدنا چاہیے۔ کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عورتوں کا لباس مردوں کے لباس سے بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن عورتوں کا حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، ستر ہوتا ہے، جس سے وہ مردوں سے ممتاز ہو جاتی۔ جب لڑکی سر پہ اسکارف اوڑھتی ہے یا نقاب کرتی ہے تو وہ پھر پہچانی جاتی ہے کہ یہ عورت ہے۔ اسی طرح فطری طور پر اگر کسی کی چال اور گفتگو میں مشابہت ہے تو اس کی ممانعت نہیں۔ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز ہی باریک ہوتی ہے، وہ جتنی بھی کوشش کرے وہ لڑکوں کی طرح نہیں بول سکتے۔ اسی طرح کچھ لڑکیاں یا عورتیں ان کی باقاعدہ مردانہ آواز ہوتی ہے تو ان کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض مردوں کے چہرے پر داڑھی آتی ہی نہیں، اب ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم نکلی داڑھی لگا کے مرد نظر آؤ۔ اسی طرح بعض لڑکیاں جو ہیں ان کے چہرے پر بال ہوتے ہیں، بہت تھک گھنے بال ہوتے ہیں داڑھی کی جگہ پر، تو وہ کتنا بھی صاف کرے لیکن وہ نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں کیا ہیں، بالکل نیچرل ہیں۔ یہی معاملہ پھر ٹرانسجینڈرز کا ہو جاتا ہے کہ اس میں کچھ لڑکیاں پوری لڑکیاں نہیں ہوتی اور کچھ لڑکے پورے لڑکے نہیں ہوتے، ان میں کچھ علامتیں عورتوں والی بھی ہوتی ہیں۔ اب ان کو کنسیڈر کیا جائے گا جس طرف کی علامتیں زیادہ ہوں گی، یعنی فزیکلی بھی اور ایموشنلی یا اندر کی سوچ کے اعتبار سے اگر مردوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو ان کو مرد کنسیڈر کیا جائے گا، وہ مردوں کے سیکشن میں نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے، اگرچہ ان کے اندر کچھ چیزیں جیسے آواز یا بال یا کچھ حرکتیں یا چالیں وہ عورت جیسی بھی ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کے انٹرنل آرگنز جو ہیں ان میں کچھ عورتوں والی چیزیں ہوں یا مکس ہوں۔ اسی طرح جب ان کی وراثت کا مسئلہ آئے گا تو بھی یہی دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر عورت والی سمٹم زیادہ ہے یا مردوں والی سمٹم زیادہ ہے۔ اگر مردوں والی سمٹم زیادہ ہے تو ان کو مردوں والا حصہ ملے گا، اور اگر عورتوں والی سمٹم زیادہ ہے تو عورت والا حصہ ملے گا، لیکن یہ ہر کیس انڈیویجولی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بچپن میں پتہ نہیں چلتا، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑے بہت فرق ہوتا ہے لیکن اتنا پتہ نہیں چلتا، جو ہی بچے بالغ ہوتے ہیں تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنی میڈیکل ہیلپ ان کو دی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے ہر کیس انڈیویجولی اٹینڈ کیا جائے گا۔ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کی مشابہت کرنا جو ہے یہ ایک ملعون فعل ہے، یعنی اس میں بھی لعنت کی
کی گئی ہے. اور پھر اسی طرح سنجیدگی یا مذاق میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو لڑکی بنایا اور آپ لڑکا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا لڑکا بنایا تو لڑکی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ مشابہت بھی ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح آوازیں بھی ایک دوسرے کی طرح نہیں نکالنی چاہیے. اصل ریزن کیا ہے، کیوں اس معاملے میں اتنی سخت احادیث آئی ہیں اور اتنی سخت سزا بتائی گئی ہے، لعنت بھی کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سچائی کو پروموٹ کرتا ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے. مثلا اگر ایک آدمی مرد ہے اور اس نے اپنے ظاہری حال حلیہ عورتوں والا بنا لیا اور وہ عورتوں میں جا گھستا ہے، تو عورتوں کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے، اور یہ خاص طور پر مسلمان خاتون جو حجاب آبزرو کرتی ہے. اس لیے اس معاملے میں جو دین کی تعلیمات ہیں انہیں مد نظر رکھنا چاہیے.